الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اول سے ہی ایسا نظام بنایا ہے کہ حق اور باطل ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں جب آپ نے دین کا علم اٹھایا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو آپ کے دشمن بن گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. جو لوگ ایمان لاتے تھے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج کرائی تاکہ آپ کا ایمان اور یقین بڑھ جائے اور آگے کے جو حالات آنے والے ہیں، آئندہ جن واقعات سے واسطہ پڑے گا اور جن لوگوں سے واسطہ پڑے گا اس کی تیاری پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. یہ جو سورۃ الکافرون ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. جن بتوں کے سامنے تم اپنے ماتھے کو جھکاتے ہو، جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. حقیقی مددگار اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور اگر کوئی ہے تو جس کے سامنے اپنے جبین کو جھکایا جائے تو وہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے. تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی. کیا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی؟ کہ ہم آپ کی مسجدوں میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ ہمارے مندروں میں آئیں اور پوجا کریں. اس طرح سمجھوتا ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور صاف صاف کہہ دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے. اور سنو، جس کی میں پوجا کرتا ہوں تم اس کی بھی پوجا اور عبادت نہیں کر سکتے.
یہ پیشین گوئی کی گئی کہ جو مسلمان ہوگا وہ مندر میں جا کر مورتیوں کی پوجا نہیں کر سکتا، اور جو غیر دھرم کے ہوں گے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ آج کوئی آ رہا ہے آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے، کوئی ہندو؟ آپ جاتے ہیں مندروں میں؟ یہ قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا جو اللہ نے کہہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اے کافروں، جو تم سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہم تمہارے مندر میں آئیں گے، تمہارے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کر سکو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ اس لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہیں مبارک ہو، میرا مذہب ہمیں مبارک ہے۔ جب یہ اس میں بھی ناکام ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدرت کی نشانیاں واقعہ معراج میں دیکھی ہیں تو آپ کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو گیا، اور آگے جو مراحل سے آپ کو گزرنا ہے اس کے لیے بالکل آپ تیار ہو گئے۔ اس لیے دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اطراف میں جو قبائل تھے آپ ان کو دعوت دینے لگے۔ کبھی ایسا بھی ہوا پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کبھی ایسا بھی ہوا قبیلے کے چند افراد مسلمان ہو گئے، اور دن ہو یا رات آپ کا یہی مشغلہ کسی طرح لوگ بھلائی کے راستے پر آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لوگ تو گر رہے ہیں، جہنم کے دہانے پر جا رہے ہیں، اس گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑ پکڑ کر آپ بچا رہے ہیں تاکہ انسانیت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے اور دامن اسلام سے چمٹ کر جنت کی مستحق ہو جائے۔ اس لیے جب حج کا موسم ہوتا ہے تو اس گاؤں سے جس گاؤں میں آپ نے بچپن میں اپنے والدہ کے ساتھ سفر کیا تھا، حضرت آمنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گاؤں کی طرف سفر کیا تھا اس گاؤں سے کچھ لوگ مکہ میں حج کے موسم میں آئے۔ یہ تقریباً 6 لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ جو ہے اس کا نام یثرب تھا پہلے، ابھی کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ تو اس مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج یہ جو 2 قبیلے یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں جو مدینہ میں تھے، اور اوس اور خزرج یمن سے یہ لوگ آ کر یہاں آگے واقع ہجرت میں تفصیل آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ تو مدینہ منورہ سے یعنی یثرب سے 6 افراد حج کرنے کے لیے آئے۔ مینا کی وادیوں میں حج کرنے جاتے ہیں تو خیمے کہاں لگتے ہیں؟ تو وہاں پر یہ لوگ خیمے لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان سے ملاقات کی آپ نے، اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ جب آپ نے دعوت دی تو یہ لوگ ایک طرف ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی فوراً اسلام نہیں لائے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ انبیاء آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ان کو اتنا معلوم تھا، اس لیے معلوم تھا کہ یثرب میں جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، جن کو اللہ نے تورات دیا تھا، انجیل دیا تھا، ان کو معلوم تھا کتابیں نازل ہوتی ہیں، اور مکہ والوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نبیوں کو نازل فرماتے ہیں، لیکن کوئی الہامی کتاب اللہ کی طرف سے آتی ہے یا نہیں ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے مخالفت کرتے تھے۔
قرآن پاک کی۔ یہ مدینہ یثرب سے جب 6 افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین کی بات پہنچائی اور اسلام کی دعوت دی، تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ رکے، پھر سوچنے لگے کہ کہیں یہود ہم سے پہلے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ یثرب میں جو یہود آباد تھے وہاں پر لڑائیاں سالہ سال سے چل رہی تھی اور لوگ کنگال ہو گئے تھے لڑائی کی وجہ سے۔ ادھر یہودیوں کی یہ فطرت ہے، سود پر قرض دو پھر اس سے وصول کرو، تو اس لیے جو لوگ اور قبائل کے تھے جیسے اوس اور خزرج وغیرہ، ان لوگوں کو یہودی پیسے دیتے تھے سود پر اور پھر بڑھا چڑھا کر لیتے تھے، تو ایک اس حساب سے کنگال ہو گئے۔ دوسری لڑائیاں بھی چلتی تھی تو یہود کہتے تھے ان قبائل سے سنبھل کے رہو ذرا، ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گے، اور چونکہ وہ نبی ہوں گے تو نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی، اس لیے غلبہ ہمارا ہی ہوگا، تم مغلوب ہوگے۔ یہ 6 افراد اسی کشمکش میں تھے، سوچ رہے تھے، بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہود کہیں پہلے اسلام نہ لائیں، ہم ہی جو ہے اسلام لا لیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کے جال میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی نجات ہو جائے گی، اور جو جنگ چل رہی ہے اس سے بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ حضرات اسلام لے آئے، 6 افراد تھے، اسلام لا کر کے یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ کے جو اطراف میں اور قبائل تھے یا جو اور جن کا آنا جانا رہتا تھا مکہ شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق اور جو لوگ ایمان لاتے تھے اپنے اپنے حساب سے ہر شخص محنت کر رہا تھا۔ دوسرا سال جب ہوا، حج کا موسم ہوا، تو پھر مدینہ سے پہلی بار کتنے آئے تھے؟ 6۔ اس بار آ رہے کتنے؟ 12 لوگ۔ یثرب سے اس بار 12 لوگ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کے اندھیرے میں اسی منا کی وادی میں جہاں آپ موجود ہیں اور کفار مکہ نے مطالبہ کیا، تو منا کی وادی میں کھڑے ہو کر آپ نے یوں ہی اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی منا کی وادی میں لوگ خیمہ لگائے ہوئے ہیں، اور عقبہ گھاٹی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد سے ملاقات کی آپ نے، اور یہ اس میں 5 تو وہی تھے پرانے والے، پہلے کتنے آئے تھے؟ 6، تو ایک صاحب رہ گئے ادھری، 5 لوگ آئے تھے ساتھ میں پرانے والے، 7 افراد نئے تھے، یہ 13 افراد ہوئے۔ ان 13 افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اور 13 افراد جب جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، کسی صاحب کو دین سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ ہم دین سیکھیں، قرآن پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ جو پہلے 6 افراد تھے اور یہ 12 افراد تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے بیعت کری، جو سنیں گے اس کو مانیں گے۔ آج ہم سنتے ہیں تو مانتے نہیں، لیکن یہ صحابہ کرام تھی، جب دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز سے یہ ٹکر لے لیتے تھے، اور چاہے کپڑا بدن پر ہو یا نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لی کہ جو سنیں گے اطاعت کریں گے، اور چاہے تنگی ہو یا کشادگی ہو،
ہر حال میں پیسہ خرچ کریں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں مانگا، یہ دین کے لیے آپ نے مانگا کہ جب دین کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، چاہے تنگی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں تمہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ سب نے لبیک کہتے ہوئے آپ کے دست حق پر بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عہد لیا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، مجھے رسول مانے گا۔ ان تمام باتوں پر بیعت لے کر ان 12 افراد کے مطالبے پر آپ نے اس نوجوان کو یثرب کی طرف بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ جو نوجوان اپنے گھر کا لاڈلا تھا، اپنے گھر کا چہیتا تھا، وہ ایسا نوجوان تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا وہ گلی مہکتی تھی۔ اس کے کپڑے جو تھے اتنے قیمتی اس کے کپڑے تھے، چونکہ لاڈلا تھا، دلارا تھا اپنے والدین کا، اس لیے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، اور وہ جب گھوڑ سواری کرتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے، اس کے خوشبو سے لوگ اسے پہچان لیتے تھے، فلاں نوجوان اس گلی سے گزرا ہے۔ اتنا قیمتی کپڑا، اتنی قیمتی عطر وہ نوجوان استعمال کیا کرتا تھا۔ اور کوئی ایسی مجلس شعر و شاعری کی جب منعقد ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، جس مجلس میں یہ نوجوان نہ ہو اس مجلس کا رنگ ہی اڑ جاتا تھا، مجلس پھیکی پھیکی رہتی تھی۔ اس نوجوان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ اس نوجوان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ دین سکھانے کے لیے یثرب کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ وہی نوجوان ہے زمانے جاہلیت میں جب اسلام نہیں لایا، اتنا مالدار تھا، یہ اپنے گھر کا چاہتا تھا تو عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی۔ خود اس کے والد قیمتی کپڑے اور سواریاں اور عطر دستیاب کرتے تھے، یہ ماں کی آنکھوں کا تارا بھی تھا۔ اس لیے جب یہ اسلام لایا ہے تو ماں بہت اس کو گھر میں قید کر دیتی ہے، لیکن یہ ماں کی بھی جدائی برداشت کرتا ہے اور ماں سے روتا ہوا منظر عجیب ہے، ماں بھی رو رہی ہے، یہ مصعب بن عمیر نوجوان بھی رو رہا ہے، بالآخر جدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی نوجوان ہے جس نے حبشہ کی بھی ہجرت کی، اور پھر جب حبشہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے، یہ خبر جھوٹی تھی، تو کچھ لوگ آ گئے۔ یہ مصعب بن عمیر یہ نوجوان دوبارہ پھنس گیا، پھر اس کی ماں نے اسے قید کیا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، کیونکہ مصعب بن عمیر نے دھمکی بھرے الفاظ میں اپنے رشتہ داروں کو یہ کہا کہ جو لوگ میری ماں کا سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے قید کرنے میں تعاون کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ اس لیے ڈر کے مارے ان کا کوئی سپورٹ نہیں کیا، ان کی والدہ کا، اور یہ نوجوان آزادی کے ساتھ مکہ میں رہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کو، حالانکہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ اسلام لا چکے ہیں، لیکن یثرب بھیجنا ہے تو مصعب بن عمیر کو، کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے قربان جائیے، جب دین زندگی میں آتا ہے اور جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو اسلام کے لیے آدمی اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اپنی دولت کو نہیں دیکھتا، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جب لاشیں پڑی ہوئی ہیں غزوہ احد میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معائنہ کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں وہ نوجوان جو قیمتی لباس پہنتا تھا، جو قیمتی عطر لگاتا تھا، آج اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان کے چہروں کو ڈھانک دیا جائے اور پیروں پر گھاس ڈال دی جائے، اتنا کپڑا بھی نصیب نہیں ہے۔
یہ مصعب بن عمیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب بھیجا۔ آپ دیکھیے اس نوجوان نے کتنا محنت کی، اس نوجوان نے یثرب میں جا کر کتنا محنت کی، کتنا راستہ ہموار کیا کہ گھر گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ اس لیے تیسرے سال جو قافلہ آتا ہے حج کرنے، ان نوجوانوں نے اتنا محنت کیا کہ ایک قصہ سن لیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ معاذ بن عمرو ہے، معاذ بن جبل نہیں، ان کے والد تھے عمرو بن جموح، اور یہ مصعب خود نوجوان۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ نشے میں، عیاشی میں، لفنگا گیری میں، گنڈا گردی میں۔ یہ بھی نوجوان تھی، یہ معاذ نوجوان ہے، یہ مصعب بن عمیر نوجوان ہے۔ یثرب کے اندر جا کر انہوں نے اتنا محنت کی کہ آپ دیکھیں گے معاذ کے والد عمرو بن جموح یہ پیر سے معذور ہیں، آگے آئے گا تذکرہ آپ سنیں گے۔ پیر سے معذور نوجوان غزوہ احد میں ایک پیر پر کود کود کے لڑ رہا ہے۔ کون؟ یہ عمرو بن جموح، معاذ بن عمرو، معاذ کے والد ہیں۔ یہ کیا تھے؟ لکڑی کا بت بنائے ہوئے تھے جس کا نام تھا منات، اور اسی لکڑی کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن ان کے لڑکے معاذ نے کیسی کیسی ترکیبیں کی، مصعب بن عمیر نے، معاذ بن جمل نے، معاذ بن عمرو نے کیسے کیسے ترکیبیں کی لوگوں کو راہ راست پر لانے کی۔ ان کا والد یعنی عمرو بن جموح اس منات جو لکڑی کے بت تھے اپنے ساتھ رکھتا تھا، اسے دھوتا تھا، عطر بھی لگاتا تھا۔ اب ترکیب یہ کھیلی گئی، جب رات کو والد سویا تو لڑکے نے اس مورتی کو اٹھا کر کے لے جا کے کچڑے میں ڈال دیا۔ جب صبح کو والد کی آنکھ کھلی، اپنے بت کو تلاش کرنے لگا تو بت کہیں ملا نہیں، تلاشا ادھر ادھر، پتہ چلا کچڑے پہ پڑا ہے۔ اب ناراض ہوا والد، غصہ ہوا، کس نے کی حرکت؟ ہمارے منات کے ساتھ، ہمارے معبود کے ساتھ، مگر پتہ تو چلا نہیں۔ ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کو، حالانکہ اہلیہ خود اندر اندر اسلام لا چکی تھی، یہی بچے تھے، لڑکے بھی اسلام لائے۔ اپنے اہلیہ سے کہہ رہے خبردار دھیان رکھنا، لڑکے بگڑے نہ اور تم بھی نہ بگڑنا۔ ان کو لکڑی کی یہ مورتی مل گئی، دوسرے دن پھر لا کے دھلے، اس کو نہلائے، عطر لگائے، ساتھ میں رکھ کے سوئے، دوسرے دن پھر گائے۔ اس طرح کئی دن ہوا تو ایک دن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے رکھ دیا، کاندھے پر رکھ دیا، اور جب لوگ میلہ دیکھ کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فسالون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، یہ بڑا توڑا ہوگا، یہ گرو گھنٹال ہے۔ تو ان کے والد نے اس لکڑی کے بت پر تلوار رکھ دی اور سو گئے کہ خبردار اے میرے خدا، اگر تجھے کوئی چھیڑے یا کوئی اٹھانے کے لیے آئے تو تلوار سے وار کرنا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھایا بت کو، اور ایک جو کتا مر گیا تھا اس کے ساتھ باندھا، لے جا کے لٹکا دیا کنویں میں۔ ابھی والد عمرو بن جموح جب جو ہے بیدار ہوئے تو تلاش کرنے لگے، کہیں بت ملا ہی نہیں۔ تو تلاشتے تلاشتے جب کنویں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ہمارا معبود سڑے ہوئے کتے کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ فوراً کرنٹ لگا انہیں۔ فوراً کیا لگا؟ کچھ سمجھ میں آ، دیکھو کیسی ترکیبیں کیا کرتے تھے یہ نوجوان راہ راست پر لانے کے لیے۔ جب کرنٹ لگا تو اس کے بعد اندر تھوڑا سا چینجنگ ہوئی اور پھر یہ اسلام قبول کر لی۔ اور جب اسلام قبول کر لیے تو غزوہ احد کا جو منظر ہے آپ سنیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گھیر لیا۔ جب ان کو خبر لگی کہ وہاں پر یہ لوگ ہیں تو اپنے قدموں سے ایک قدم پر، تھوڑا پیر سے معذور تھے تو ایک قدم پر کودتے کودتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بالآخر شہید بھی ہو گئے۔
یہ مصعب بن عمر یہ بھی شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا تھا، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا بھی کٹ گیا، مگر یہ نوجوان جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، دونوں بازو کٹنے کے باوجود جھنڈے کو چمٹائے رکھا، مگر ایک بدبخت نے پھر وار کر دیا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ ایسے ایسے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مصعب بن عمیر کو یثرب میں جب بھیجا تو انہوں نے محنت کی کہ گھر گھر میں عورتیں ہو یا بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا، اور نتیجہ یہ ہوا تیسرے سال 75 لوگ یثرب سے مکہ آئے۔ کتنے لوگ؟ 75 لوگ، جس میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ اسی میں مدینہ میں یعنی یثرب میں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی وہ بھی آیا تھا، لیکن یہ لوگ جب راستے میں آ رہے ہیں یثرب سے تذکرہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، کب تک ہم اپنے پیارے حبیب کو مکہ کی سرزمین میں یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتے آپ پھر رہے ہیں، کب تک یوں ہی چھوڑے رکھیں گے؟ ہم ان کو اپنے یہاں لاتے ہیں، ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو سب آپ پر قربان کر دیں گے۔ یہ سوچ کر آ رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے ساتھ لائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مینا کی وادی میں جب خیمے لگ گئے اور لوگ رات کے سناٹے میں آرام کرنے لگے تو یہ 75 افراد چپکے سے اٹھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات انہیں بتاتے ہیں۔ یہ سب مشورہ چل رہا ہے، ان کی خفیہ ملاقات چل رہی ہے۔ قافلہ تو جو آیا ہے اس میں مشرکین بھی ہیں، لیکن جہاں سے اٹھ کر گئے ہیں پاس میں مشرک بھی سویا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہے۔ یہ لوگ چپکے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ کے ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، شیطان پکارتا ہے، او مکہ کے سرداروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کا حملہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ایسا مشورہ کر رہے ہیں، خیمے کی طرف دوڑو اور ادھر دیکھو۔ ادھر جب اعلان ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا شیطان کو خطاب کر کے، تیرے لیے ہم راستہ بنا رہے ہیں، گھبرا مت، تیرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے جا کے۔ یہ سارے افراد آئے اور چپکے سے اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ ادھر مکہ کے سردار جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سب سے ہوئے ہیں۔ اب اٹھائے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، بحث بھی ہوئی اور لوگوں سے ہوئی۔ کسی نے کہا یہاں سے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور جو یہ یثرب سے مسلمان ہوئے تھے 75 افراد، یہ آپس میں کناکیوں سے ایک طرف دوسرے کو دیکھ کر خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کہیں راز کھل نہ جائے۔ بہرحال سوئے، لیکن صبح ہوتے ہوتے مکہ کے سرداروں کو پتہ چل گیا کہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پلاننگ ہوئی ہے، اس لیے ان لوگوں نے دوڑایا ان کو، لیکن کوئی ملا نہیں۔ ایک مل گئے، لیکن پھر ان کو بھی جبیر بن مطعم کی حمایت سے انہیں بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ صحابہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اب راستہ بن رہا، اب نئی امید ہے، نیا حوصلہ ہے اور نئی کرن ہے۔ چونکہ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجائبات قدرت دیکھے ہیں، جن سے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان قریب دوسری بات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں قرآن پاک میں، تو آپ دیکھیں گے پیارے پیارے الفاظ سے خطاب ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، تو یہ خطاب تو کوئی محبت والا ہے نہیں،
تو معلوم ہوا کہ اب آگے کا جو مرحلہ آ رہا ہے 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، ظلم و ستم کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں نے اجازت چاہی تلوار اٹھانے کی، مگر اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ آج ہی یثرب سے 75 افراد کا قافلہ جو آیا ہے، اس میں بھی چند لوگ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ابھی ہم چڑھائی کر دیں مکہ پر، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ مکہ کے لوگ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے۔ جس طریقے سے مدینہ مرکزی اسلام بنا، مکہ بھی بن جاتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے دنیا والے یہ کہتے کہ مکہ کے لوگ اس لیے مسلمان ہو گئے، یہ تو سب آپ کے رشتہ دار تھے، یہ سب آپ کے خاندان والے تھے۔ اگر خاندان والے آپ کی نبوت کا اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آپ کے یہی خاندان والے، یہی چچا ابو لہب اوقاز بازار میں، دیگر بازاروں میں آپ پر پتھر مار رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور لوگوں سے بھی یہ کہہ رہا ہے یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت سننا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی۔ چنانچہ ایک کے بعد دیگرے صحابہ کرام مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اب آگے جو منظر آپ کے سامنے آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی اور کیسا منظر تھا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہمارا بھی ایمان بنے گا اور مضبوط ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور عظمت ہمارے دلوں میں پیوست ہوگی۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اب یہاں تک تو ہم ترتیب وار سے چلے ہیں جیسا ہم چل رہے تھے، سنیں آپ، اب ہم اپنی مرضی سے بیان کریں گے۔ مطلب ہجرت سے ہی واقعہ آئے گا، مگر ہم اپنے انداز میں اب ہم ایک ترتیب لے کے نہیں چلیں گے۔ اس میں آپ پھر بہت سے غزوات آئیں گے، غزوہ بدر سے آخری غزوات تک، یہ سب کچھ ہم ترتیب سے انشاءاللہ، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، آپ کو انشاءاللہ آئے گی آگے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا قبول فرمائے، اور ہم سب کی پوری امت کی اصلاح فرمائے، عافیت عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔